تبلیغ کے لیے ویسے تو خیر نکلتی ہیں، اہل حدیث بھی نکلتے ہیں، یہ بدعت اہل حدیث میں بھی آ گئی ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ محترم یحییٰ میر محمدی رحمہ اللہ نے ایک جماعت بنائی ہوئی تھی، اور وہ میر محمد میں ان کا مرکز تھا۔ کراچی میں بھی ان کے ایک برانچ کوٹ روڈ کی ایک مسجد کہلاتی ہے، سندھ اسمبلی کے برابر میں، وہاں ان کا مرکز ہے، وہاں بھی یہ لوگ موجود ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ 3 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 1 سال کے لیے آپ جماعت تشکیل دیں، اور وہ اپنے بیوی بچے، کئی بچوں کے اسکول سے نام کٹ جاتے ہیں، فیسیں نہیں آ رہی، ابا تبلیغ پہ گیا ہوا ہے، اور بیوی کونسلر کو درخواست دے آتی ہے ابھی مجھے بھی سلائی مشین دو، کیوں؟ بولے میں تقریباً بیوہ ہوں میں تقریباً بیوہ ہوں۔ کونسلر نے پوچھا بھی بیوہ تو سمجھ میں آتا ہے، تقریباً بیوہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرا میاں 3 سال سے چلے پہ گیا ہوا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، تو تقریباً بیوہ ہے۔ تو بیویاں بھی تقریباً بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کسی بھی علاقے میں جو مسلمان ہوتا، نیا مسلمان ہوتا، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو جو اچھا بولنے والا، حافظ، قاری، اس کو آپ وہاں بھیجتے، اور وہ مستقل وہاں رہائش رکھتا، اور ان کو دعوت دین دیتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر، میں کراچی سے ادھر آیا، آپ تو ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں، اگر یہ محلہ ہندوؤں کا ہو، میں کراچی سے آیا تبلیغ کرنے کے لیے، ہندو سارے اکٹھے ہو گئے، میں نے انہیں مسئلہ سمجھایا، اب ان میں 2 ہندوؤں کو بات میری سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے کلمہ پڑھا دو، ہم مسلمان ہوتے، میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھوا دیا، وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ کل میں واپس چلا گیا، اب وہ جو 2 ہندو مسلمان ہوئے ہیں، خالی کلمہ پڑھ کر مسلمان تو ہو گئے ہیں، اب ان کو نماز سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دیگر مسائل طہارت کے، پاکی کے، یہ سارے مسائل اب انہیں کون بتائے گا؟ باقی تو سارا محلہ ہندو ہے، وہ ہفتے بعد پھر ہندو ہو جائیں گے۔ یہ جو 3 دن کے، اور پھر یہ ان میں عالم بھی نہیں ہوتے، ایسے ادھر سے پٹھان پکڑا، ادھر سے سندھی پکڑا، ادھر سے ایک پنجابی پکڑا، اب ان کو کلمہ اور کلمے کا مطلب سکھایا، اور یہ مبلغ بن گئے، بہترین مبلغ۔ کوئی مسئلہ پوچھو تو کسی تبلیغی کو ایک مسئلہ بھی نہیں آتا، ایک مسئلہ، درود کی اتنی فضیلت ہے، فلانے کی اتنی فضیلت ہے، اچھا جی اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ نہیں آتا، اپنی مسجد کے مولوی سے پوچھنا، اس سے پوچھنا، یہ تبلیغ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کرو لیکن وہ کرو جو رسول اللہ نے کی ہے۔ پھر یہ تبلیغ حنفیت کی کرتے ہیں، قرآن حدیث کی تو تبلیغ کر ہی نہیں رہے۔ مولانا الیاس کی کتابیں پڑھنے کا نام تو دین نہیں ہے، کیا کیا باتیں نہیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں، کہ جی ایک بندہ بڑا درود پڑھتا تھا، اور اس کا وہ پھر اونٹ چراتا تھا، اس کا اونٹ ایک قبر کے پاس اس کو کچھ ہوا، اور وہ اونٹ جو ہے مرنے لگا، گر گیا، مرنے لگا، اب وہ حرام ہو رہا تھا تو وہ گھر بھاگا، اس کا گھر بھی دور تھا، کہ میں چھری لے کے آؤں اونٹ کو کاٹ لوں، چلو حرام ہونے سے تو بچ جائے۔ وہ آیا تو وہ ذبح ہوا پڑا تھا۔ کیسے ذبح ہوا پڑا تھا؟ وہ بندہ جو تھا اونٹ چرانے والا، وہ درود بولے بہت پڑھتا تھا، تو کیا کیسے ذبح ہوا؟ قبر میں سے مردہ نکلا، اس نے فٹافٹ تکبیر پڑھی، اونٹ کو ذبح کیا، پھر واپس قبر میں چلا۔ اب میں نے کیا، ایسا کون سا قبرستان ہے جہاں کسائیوں نے وہاں بھی دکانیں کھولی؟ اللہ کے بندے، کوئی عقل میں بھی تو بات ہے نا۔ پھر چھرے بھی اندر قبر میں رکھے ہوئے، دھار لگے ہوئے۔ اب ہم قربانی کے دنوں میں ہم چھری کو دھار لگواتے ہیں نا، تو اگلے سال اگر وہ چھرا اگلے سال پھر کام آنا ہے تو ہمیں اگلے سال پھر دھار لگوانی پڑے۔ اب میت پتہ نہیں کب کی مری تھی، چھرا اس کا تیز دھار والا، فٹافٹ اونٹ کو ذبح کیا، اور جناب واپس پھر۔ اب چلو اللہ نے تجھے قبر سے نکلنے کا موقع ہی دے دیا ہے، تو اب گھر آ، واپس کیوں قبر میں جا؟ عجیب تماشا۔
ایک فلاں صاحب تھے جی، وہ اتنے کثرت سے درود پڑھتے تھے، نبی پاک نے فلاں بندے سے کہا، اس کو بار بار خواب میں آتے اور کہتے اس بندے کو میرے روضے پہ نہ آنے دو، اس کی شکل بھی دکھائی، یہ بھی دکھایا، وہ بھی دکھایا۔ لوگوں نے آخر اسے پکڑ لیا، اس بندے کو، اس کو کہا کہ بھی تو کون سا ایسا گناہ کرتا ہے کہ نبی نے کئی بار ہمارے خواب میں آ کر کے کہا اس بندے کو میرے روضے پہ نہ آنے دو۔ اس نے کہا میں تو ایسا کوئی گناہ نہیں کرتا، میں تو بلکہ درود پاک کا عاشق ہوں، میں تو درود دن رات جو بھی وقت ملتا ہے میں درود پڑھتا ہوں۔ اگلی رات جب اس کو پکڑا گیا نا، اگلی رات پھر خواب میں اللہ کے رسول آئے تو اس سے پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ وہ تو بندہ کہتا ہے میں درود پڑھتا ہوں، میں عاشق ہوں رسول کا، تو آپ نے اسے کیوں پکڑوایا، روزے پہ آنے سے کیوں روکا؟ بولے یہ بات ٹھیک ہے، وہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، روزے پہ آنے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر وہ روزے پہ آتا نا تو میں مجبور ہو جاتا روزے سے باہر ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کرنے پر، تو میں نے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ اس کو میرے روزے پہ نہ آنے